سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جن لوگوں کو آرمی نے پکڑا ہوا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن پر اتنا تشدد کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، اور ایک تو ایسی ویڈیو ہے کہ وہ بیچارہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا۔ تو یہ ظلم ہماری آرمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کرے۔ اگر انہوں نے کوئی انکوائری کرنی ہے تو میرا خیال بغیر تشدد کے بھی ہو سکتی۔ یورپ میں کوئی تشدد نہیں کیا جاتا اور انکوائری بھی ہوتی ہے، ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، مگر یہ ظلم کب تک ہمارے پاکستان یا مسلمان ممالک میں جاری رہے گا؟ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے آج کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ مبارک صاحب، پہلی تو یہ بات ہے کہ ابھی آج 3 تاریخ ہے اور نیا سال ہے۔ 4 تاریخ ہے سر، آج 4 تاریخ ہے۔ آج 4 تاریخ ہے، جی آج 4 تاریخ ہے، اور میں جو پچھلا سال گزرے اس میں جس طرح آپ نے بہت محنت سے، بہت دیانتداری اور ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہونے کے ناطے لوگوں کو کس طرح پروگرام آپ نے منٹ منٹ کی خبریں پہنچائی ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے۔ اور میں آپ کے تمام ویور جو ہیں ان کو نئے سال کے لیے بیسٹ وشز بھی کہنا چاہوں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں تاکہ ان کو اچھی سے اچھی خبریں اور دنیا کے لیٹسٹ جو حالات ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے آپ کا پروگرام ایک مبارک صاحب ابھی سنا تھا تو اس میں خود میں نے دیکھا کہ 2-3 کمنٹس میرے پروگرام کے اوپر بھی لوگوں نے بدتمیزی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جاہلانہ سوچ کہہ سکتے ہیں، یا یہ ملا ازم کی کریشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے جانگری لوگ ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کوئی بات کر رہا ہے، اور خاص کر مذہب کے اوپر تو کوئی بات کوئی بہت عالم ہی بات کر سکتا ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی جاہلانہ اور یعنی آپ کہیں کہ مجھے یقین کرے بڑا افسوس بھی ہوا کہ وہ بدتمیزی سے بات کرنا یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ یہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہر چیز کا ذمہ دار ہے ہمارا۔ ہم نے اسی کو جواب دینا ہے، کون اچھا مسلمان ہے کون نہیں ہے یہ صرف قیامت والے دن ہی کسی کو پتہ لگے گا۔ لیکن قرآن جو نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء کے اوپر ہوئی، انبیاء سب انسان تھے، بشر تھے۔ اللہ نے حکم ان کو دیا تھا یہ کہ تم میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اور ان کی سلیکشن یا ان کی جو پرافٹ بننا یا رسول بننا یہ اللہ کی چوائس تھی، یہ کسی بندے کی نہیں تھی۔ وہ جس کو چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا پیغام پہنچا سکے گا اس کو پہنچاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ خود ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اور دین میں کتنا اچھا مسلمان ہوں یہ مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے۔ کوئی تیسرا بندہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ میں اور میرا اللہ یہ 2 چیزیں ہیں جو کنیکشن ہے، اور میں ہی اگر کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں، کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ آپ کو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ بیٹھے تھے اور کوئی گوشت بیچنے والا آ گیا، کسی گاؤں سے نزدیک فوج لگی ہوئی تھی اسلامی، تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت خریدنا چاہتے ہیں لیکن پہلے ذرا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس بندے نے بولا حلال ہے، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے خیمے میں کہ ہم گوشت لینا چاہتے ہیں آج کے کھانے کے لیے، لیکن ہم نے پوچھا، اس بندے نے بولا حلال ہے۔ تو انہوں نے بولا جب وہ بندہ کہہ رہے حلال ہے تو میں ایک نبی ہونے کے ناطے نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بولے کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ وہ جاہلیت، وہ اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، گندے ذہن، جاہلیت، اور یہ منافقانہ قسم کے لوگ، منافق لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور انسان کے ایک چیز ہے جو دونوں کے درمیان ہے، اور انسان جب کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی میں پیروی کر رہا ہوں، جو اس کو ایک مانتا ہوں، وحدہ اللہ شریک مانتا ہوں، کوئی بھی شخص دنیا میں، کوئی امام، کوئی ملا، کوئی اور عالم نہیں کہہ سکتا تو مسلمان نہیں ہے۔ وہ کافر ہو جاتا ہے جب مسلمان کو کوئی بندہ یہ کہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
تو مبارک صاحب آپ کے بارے میں بھی کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں. میرے بھی ایک دو پروگراموں پہ لوگوں نے بکواس کیا. تو ان کے لیے یہی ہے کہ تم لوگ جاہل لوگ ہو، جنگلی لوگ ہو، تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ مسلمان ہونا نہ ہونا یہ صرف اللہ اس کا حساب کب لے گا. اور جب خود انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے. اس کو کوئی بھی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا مذہب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تو مسلمان نہیں ہے. اس کی یہی بس آخری ایک حد ہے جو میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ سر. ابھی دیکھیں مبارک صاحب، میں کافی سوالات ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی ظاہر ہے وہ کسی کو دے سکتا ہے. کسی کے پاس اچھائی ہے تو وہ اچھی بات کرے گا. اگر ایک بندے کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تو وہ گندگی چھالے گا. ایک بزرگ تھے تو وہ کسی نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جب سفر پہ جاؤ تو ضروری نہیں کہ راستے میں جو بھی کوئی کتا آئے اس کو آپ نے پتھر مارنا ہے، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو ہمیں اپنی منزل کی طرف جانے کا سوچنا چاہیے. تو آپ کا شکریہ، آپ نے چینل کی بھی تعریف کی، ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا. تھوڑا پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر لیں. جو اسلام کا قلعہ ہے، جو اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہا ہے، یہ بتائیے یہ فوجی تعزیت سے پہلے سزائیں سنائی گی پھر لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کیا گیم ڈالی گئی ہے؟ مبارک صاحب آپ کی بات بھی میں نے سنی، اور جیسے ایسے ہی ہے، بس ایسے دیکھیں نا. یہ بہت سمپل سی بات ہے مذہب کی. دنیا میں کسی ملک میں سوائے اس پاکستانی جہاں جنگلی اور مشرق اور اس طرح کے رام خور لوگ رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہم یورپ میں رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی زندگی میں ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. اور یہاں سویڈن تو اتنا آزاد ملک ہے کہ یہاں پہ آپ آئی ڈی کارڈ بنائیں، پاسپورٹ بنائیں، کچھ بنائیں، مذہب کا نام ہی نہیں ہوتا اس میں. صرف ملک کا ہوتا ہے کہ پہلے کدھر تھے، ابھی کدھر آئے ہو، بس دیٹس آل. تو یہ پاکستانی کون ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اور ہر کسی کو کافر کہنا شروع ہو گئے. یہ سب سے بڑے کافر ہیں. میں شروع سے کہتا ہوں جو کافر ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے. ادروائز اسلام ایک بندے کا ایمان اور اللہ کے درمیان کنیکشن ہے، بس دیٹس آل. اللہ جانتا ہے یہ کون آدمی ہے، مسلمان ہے یا نہیں، اور وہ بھی قیامت میں فیصلہ کرے گا، خود کرے گا. وہاں پہ کوئی ملا ازم، کوئی شیعہ ازم، وہ فا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ انسان کا فیصلہ اللہ کرے گا. اور اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ. دیکھیں مبارک صاحب، جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہو رہا. ایک بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا، اعلان ڈاکہ مارا گیا. جمہوریت آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں ایک نام کی جمہوریت ہے. دھوکہ دینے کے لیے جمہوریت کا نام رکھا ہوا ہے. مذہب اسلام میں اسلامی ریپبلک یہ ایک دھوکہ دینے کے لیے نام رکھا گیا ہے. انسانوں کے ساتھ آج تک کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا. اور آپ کے ججز یہ سب بڑے بڑے 3-3 ٹن ان کی لاشیں ہیں. جو حلال کی روٹی کھاتے ہیں وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے، ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں. یورپ میں وہ چیزیں مبارک صاحب نہیں ملتی کسی شخص کو جو پاکستان دے رہا ہے، ادھار مانگ کے لوگوں سے دے رہا ہے. فوج میں جو جنرلوں کو سہولیات ہیں پاکستان، یہاں دنیا میں یورپ میں امریکہ جیسی فوج کو بھی نہیں ہے سہولیات ہیں. یہ ججز، یہ وہ کاریں، بنگلے، کوٹھیاں، یہاں پہ لوگ جج پیدل آتے ہیں، سائیکلوں پہ آتے ہیں، بسوں پہ آ کے ججز کرتے ہیں، وہاں پہ جج کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی اور واپس جاتے ہیں. کسی ایم این ایم پی ایس کے پاس کوئی گاڑی، کوئی پولیس، کوئی بنگلہ مفت نہیں ہوتا یہاں پہ سویڈن میں یا باقی یورپ کے ممالک میں. یہ پاکستان میں سب اسی لیے 75 سال میں بھوکے ننگے اور لوگوں سے مانگتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو کچھ اس ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ اس کو کیوں ریکور نہیں کیا گیا؟ کیونکہ آپ کے ادارے خود اس میں انوالو ہیں. اور آپ کے یہ جنرل سوچتے ہیں کہ میں بڑی پاور والا ہوں، تو پہلے جنرلوں کا حال دیکھ لو. بڑے بڑے جنرل آئے کدھر گئے ہیں؟ نام نشان مٹ گیا ان کا. تو یہ بھی مٹ جائے گا ان کا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مجھ سے ڈرو. انبیاء کو بھی بولا ہے تم مجھ سے ڈرو، خبردار کسی بندے سے نہیں ڈرنا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ پکڑتا ہے تو پھر نام نشان مٹ جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں ایک بندے کا سارا مینڈیٹ، اس کی سیٹیں چوری کر کے حکومت میں بیٹھ جانا اور ٹرے مارنا، 2 سال سے لوٹ مار کرنا، پہلے بھی لوٹ مار ہوتی رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا. مبارک صاحب یہ آپ نوٹ کر لیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں کہ وہی فیصلے کرنے والا ہے. ان کے اوپر بڑا سخت عذاب آئے گا.
اور یہ قوم جو بیمار ہے، جو مردہ ہے، ہم نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا اور ایک بندے نے کمنٹ بھی کیا یہ قیوم صاحب مردہ مردہ، مردہ نہ ہوتے تو یہ تمہارے حالات کیوں ہوتے؟ مردہ نہ ہوتے تو کیوں دوسرے لوگ تمہارے اوپر حاوی ہوتے؟ یہ مردہ قوم کی نشانیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ یورپ میں دیکھیں نا، وہ کر کے دکھائے، ذرا کر کے کرپشن دکھائے، کر کے حرام خوری دکھائے، ایک دن اس کو رہنے نہیں دیتے یہاں پہ وہ لوگ۔ تو مبارک صاحب یہ انشاءاللہ یہ وقت ٹرن اوور ہوگا، اچھا وقت آئے گا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں ملک کے لیے۔ قائد اعظم نے بھی بولا تھا کہ پاکستان میں نے بنا دیا، لیکن اس کے لیے بڑی بڑی اور قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ قربانیاں جو کچھ لوگ دے رہے ہیں، یہ اسی کنٹینیوٹی ہے قائد اعظم کے الفاظ کی کہ اس کے لیے قربانی دینی پڑیں گی، اور وہ قربانی لوگ دے رہے ہیں جو ملک کے وفادار ہے۔ مبارک صاحب یوکرین میں رشینز ابھی تک وہ ایڈوانس آگے اپنی فوجیں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یوکرین کا صدر اور یوکرین کی فورسز ابھی وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اس کے بددماغی جو ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، جاہلیت اور بددماغی سے اس نے پھر ملک تباہ کروا دیا، لوگوں کو مروا دیا۔ ایک ملین اخبار میں، ایک انگلش اخبار میں لکھا تھا کہ اس کا 1 ملین فوج اور عوام مر چکی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں پھر تو کس لیے مروائی؟ کسی مقصد کے لیے نہیں۔ تو اگر یہ عقلمند شخص ہوتا تو پہلے دن ہی یہ بات چیت سے یہ مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی ہوپ فلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس جنگ کو بند کرائے گا، لیکن اس بندے کا، یوکرین کا اتنا نقصان ہو گیا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کو 50 سال لگیں گے ریکور ہونے میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی مہربانی۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے کئی پروگرام میں بتایا کہ آپ کامنٹس کرتے ہیں، میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ 1 سیکنڈ ہمارا سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہر وقت نظر رکھے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو کام بھی کوئی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، چینل چلاتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ کامنٹس میں رہنے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے اصلی چہرے جو ہے ان کا پتہ چلے، ان کی سوچ کا پتہ چلے، ان کی جہالت کا پتہ چلے۔ اور جس طرح ابھی سر نے کہا کہ مردہ قوم ہے، یہ جرمنی میں نئے سال میں 4 لوگ جان سے چلے گئے، زخمی ہوئے کئی۔ انہوں نے فوری طور پر، اب پولیس نے کہا کہ یہ قوانین چینج کریں گے ہم، اور مخصوص جگہ صبح عرفان خان صاحب نے بتایا تھا کہ بنائیں گے جہاں پہ یہ اس طرح کی آتش بازی ہوگی۔ جو لوگ اپنے لوگوں کی جان کی قیمت کو سمجھتے، جو زندہ ہے، یہ میں بتانے لگا آپ کو، وہاں پہ ایک ایک جان قیمتی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ یورپ جیسا ایک بھی مسلمان ملک میرے سامنے لا کے بتائیں کہ جناب یہ جرمنی کا مقابلہ کر رہا ہے، یا سوئٹزرلینڈ کا کر رہا ہے، یا ہالینڈ کا کر رہا ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو شکر کہ انہوں نے میڈیسن بنا لی ہوئی ہے جو کھا کھا کے آج مسلمان زندہ ہیں، اور انہیں کو ہم فتوے بھی دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آپ احسان فرموش کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ، جدید سسٹم سے ان کی جو بھی ہے اس سے سہولت بھی اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ملک میں بھی آ کے رہنا چاہتے ہیں، ان سے سیکھتے بھی کچھ نہیں۔ تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، اور جو مردہ ہوتی ہیں، جعلی دوائی، جعلی کھانے، حرام کھانے، جو ملتا ہے کسی کو پتہ نہیں، پیسہ حرام، رشوت، ہر وہ فراڈ وہاں پہ آپ کو ملے گا، عدل نہیں ملے گا۔ یہاں پہ انفرادی طور پہ آپ کو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو عدل ملتا ہے، بیلجیم 1 نمبر پہ آتا ہے، ہمارا عدل کا سسٹم پتہ نہیں کون سی جگہ پہ پہنچ چکا۔ تو یہ جا کے یہاں پہ کامنٹس لکھنے اور بتانا کہ میں کتنا جاہل انسان ہوں، میرا خیال ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے آپ کی قابلیت کا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔